السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عفان اور آپ اس ٹائم میرے یوٹیوب چینل گفتگو ود آصف میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خوبصورت آواز میں چند اشعار پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ محبت، عقیدت، ادب اور ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ آج کی ہماری محفل بھی اسی محبت اور عقیدت سے سجی ہوئی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خوان قاری سعید اویسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑی مہربانی اور شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اپنا ٹائم نکالا، اور جن سے آپ سے ہم خوبصورت نعتیں بھی سنیں گے، بلکہ نعت خوانی کے فن، اس کے آداب، نعت کی طرز اور موجودہ دور میں نعت خوانی کے بدلتے ہوئے انداز کے بارے میں بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ جی انشاءاللہ ہم آپ سے مختلف چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس میں اسپیشلی جو آج کل لوگ گانوں کی طرز پہ نعت پڑھتے ہیں، آپ سے براہ راست ہم نعتیں بھی سنیں گے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے نعت خوانی کے بارے میں کہ کیا ہوتی ہے، کیا اس کی اصلیت ہے، اور اس کو نعت کو پڑھنے کے اور سننے کے کیا آداب ہیں، وہ ساری باتیں ہم آج سے کریں گے۔ آپ کو بہت خوش آمدید کہ آپ چینل میں تشریف لائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا نعت خوانی کا سفر کب، کیسے اور کہاں سے سٹارٹ ہوا، اور آپ کو شوق کہاں سے آیا؟ کہیں سے آپ نے اس کی اسپیشل کوئی ٹریننگ لی، کوئی استاد تھے آپ کے؟ جی سر۔ جی بہت شکریہ آصف عفان صاحب۔ سب سے پہلے تو اللہ کریم کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے آج ایک بار پھر لب کشائی کے لیے آپ کی گفتگو چینل پر موقع دیا۔ اس کے بعد آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج کے اس پرفتن دور میں اس چیز کی اویئرنیس دینے کے لیے لوگوں کو، عام عوام الناس کو، اسٹوڈنٹس کو جنہیں نعت کا بہت شوق ہے، ان کے لیے کچھ ایسے پوائنٹ آف ویو ڈسکس کرنے کے لیے آپ نے مدعو کیا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں بھی حضور کی نعت کا جذبہ بیدار ہو، اور وہ جذبہ بیدار ہو جو جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج تک عوام الناس میں رائج ہے، نہ کہ آج کل کی جو بہتی روش ہے اس کے مطابق نعت خوانی کو جو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ آج اس چینل پر انشاءاللہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نعتیں بھی سناؤں گا، اور آج کل کے بدلتے رویے اور حضور جان کائنات کی محفلوں کے تقدس کو پامال کرنے والی جو وجوہات ہیں ان پر بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ میرا سفر 1996 سے آغاز ہوا، جب میں ایک ادارہ تعلیم القرآن کے اندر ایز حفظ کی کلاس لیا کرتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے میں ہر پوائنٹ پر، ہر موقع پر، ہر ایونٹ پر محفل نعت ہوا کرتی تھی۔ اس میں بہت سے خوبصورت ثنا خوان اپنی اپنی حاضری پیش کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک نعت خوان تھے جن کا نام تھا حافظ عابد اقبال قادری۔ وہ حضور کی نعت پڑھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، اتنی زیادہ پرسوز آواز تھی ان کی، اتنی زیادہ کہ ایک دن ایسے ہی ہمارے پرنسپل صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ اتنا پرسوز انداز میں نعت پڑھتے ہو، تو آپ ایسا کرو ہمارے کچھ یہاں کے دیگر اسٹوڈنٹس کو بھی یہ چیز سکھاؤ تاکہ وہ بھی حضور کی نعت پڑھیں۔ تو پھر اس وقت بچپن کے اندر ہی اس دوست کو سنا اور دل میں اجاگر ہوا حضور کا عشق۔ تب سے ایک میں نے وہ فرسٹ نعت پڑھی، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچپن سے ہی حضور جان کائنات کے عشق کا جو ایک پروانہ ہے وہ گھر سے ملا، پھر ماحول ایسا مل گیا، پھر ادارہ ایسا ملا کہ جس کے اندر حضور کی نعت کو فروغ دیا گیا۔ تو الحمدللہ آج اس دنیا کے اندر ایک اس نعت خوان کی حیثیت سے ہوں کہ اکثر لوگ سنتے ہوئے آنکھوں سے اشک باری کرتے ہیں اور ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ صحیح، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ابھی آپ نے ایک نعت کا ذکر کیا، تھوڑا سا اس کے میں جی اسٹارٹ کرتے ہیں حضور کے نام سے۔ جی حضور کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ تو میں اپنی وہ نعت جس سے بڑی پذیرائی ملی ہے اور جس سے بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معروف کلام ہے، اس کے اشعار سنانا چاہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاشانی
متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جگانا کھا جانا کھا کہ جانے جگانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمال کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جالنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا آواز بہت اچھا کلام روح کو ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے جزاک اللہ آپ جیسے نعت خوان آ جائیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ نعت خوان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہونی چاہیے الفاظ کی ادائیگی تلفظ کیا مطلب سمجھنا بھی آپ کو ضروری ہے جی جی نعت خوانی کا ان سب چیزوں کے بارے میں جی عوان صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نعت خوانی کے لیے آپ کو اپنے اندر حضور کے عشق کو بیدار کرنا لازم ہے آپ جب تک زبان کی حد تک نعت پڑھتے رہیں گے تو عوام الناس کو اس کے اندر نہ تو ایک کیفیت بنے گی نہ ہی انہیں سرور آئے گا جب تک آپ دل سے اپنے اوپر ایک رکت طاری کر کے حضور کی نعت نہیں پڑھیں گے سننے والے کبھی بھی محظوظ نہیں ہو سکتے اور سب سے پہلے اس کا ادب اور میں چاہتا ہوں کہ آج کل کے ثنا خوانوں کے لیے یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں اس کے آپ کو میننگز بھی آتے ہوں اس کے معنی اگر آپ کو آئیں گے جیسے آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ اللہ کریم کیا فرما رہا ہے تو ایسے ہی نعت خوانی مختلف شعراء نے لکھی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ بریلوی نے جو کلام لکھے ہیں ان کو سمجھ کر اگر پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی نہ صرف دنیا بہتر ہوتی ہے بلکہ حضور کی نعت کے صدقے سے آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے تو یہ آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ کے جس کی طرح سے بات اچھی ہوتی ہے وہ نعت خوانی اسٹارٹ کر دیتا ہے نہ ان کو مطلب پتہ ہوتا ہے نہ کچھ اور پتہ ہوتا ہے اور کئی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں جی جی بالکل بالکل ایسے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے بالکل بالکل آج کل کی نعت خوانی میں جب چھوٹا سا تھا تو مجھے ایک سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک قول پتہ چلا کہ آپ نے فرمایا نعت خوانی تلوار کی طرح ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں تو آپ کو تمام تر آداب تمام تر تقاضے سمجھ کر حضور کی نعت پڑھنی چاہیے نہ کہ بنا کسی وجہ سے بس دیکھا کہ نعت پڑھنے والے کو ایک پیسوں کا سلسلہ شروع ہے تو ہر کسی کے دل میں شوق آ گیا میں بھی نعت پڑھوں میں بھی نعت پڑھوں ہے ہر عاشق حضور کا نعت خوان لیکن نعت خوانی کے لیے بہت سے ایسے پوائنٹ آف ویو ہیں کہ جن کو آپ کو پہلے اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے جیسے ایک انجینئر ہے وہ انجینئرنگ کے لیے پہلے کچھ تعلیم حاصل کرتا ہے ایک مستری ہے تو وہ اس
کام کے لیے پہلے اپنے آپ پر وہ ہنر سیکھنا فرض سمجھتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج ہر کوئی نعت خوان بن رہا ہے بنا سیکھے کہ نعت خوانی کا تقاضا کیا ہے، نعت خوانی کے معاملات کیا ہیں۔ ہر وہ شخص جس کو تھوڑی سی آواز مل گئی اس نے اپنے آپ کو نعت خوانی میں ڈال دیا، اب اسے نہ نعت خوانی کا پتہ ہے نہ نعت خوانی کے کرنے کا پتہ ہے، بس اس نے ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پر، پڑھنے والا ایسے پڑھ رہا ہے، وہ بھی عوام کے سامنے آ کر ویسے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ مطلب طرز ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھیں ہر ایک شخص کا جو ہمارے بڑے اچھے نعت خوان ہیں ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے، جیسے اعظم چشتی صاحب مرحوم، واہ 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 سبحان اللہ، ان کا ایک اپنا سٹائل جی جی ایسے ہی ایسے ہی کلام پڑھتے تھے، ایسے ہی اس طرح اور بہت سارے نعت خوان، الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب تھے، ان کا ایک اپنا ان کا ایک انداز تھا، بالکل بالکل، تو اندر روح تک کیفیت کا نام ہے نعت خوانی، نہ کہ صرف زبان سے الفاظ کا نام۔ میں سنتا ہوں تو وہ جب بھی نعت سنتے ہیں تو کوئی گانا ذہن میں آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی۔ اصل میں عوان صاحب اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل کہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے نعت خوانی سیکھی نہیں نہ ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے جس کو دیکھا آپ اس کو کاپی کریں گے، جب آپ کاپی کر کے نعت پڑھیں گے تو آپ اس چیز کو ریسرچ ہی نہیں کریں گے یہ پڑھنے والا کس ٹون میں پڑھ رہا ہے، اور جب آپ خود سیکھیں گے کلاس لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ طرز کسے کہتے ہیں اور ٹون کسے کہتے ہیں اور دھن کسے کہتے ہیں۔ اب گانے کے اندر ٹون ہوتی ہے لیکن نعت خوانی کے اندر ایک آپ کا سکیل ہوتا ہے، آواز کے اندر گرام ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے جن کا آپ نے نام لیا اعظم چشتی صاحب ہو گئے، الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب، جب ان کے ہاں شاگرد جایا کرتے تھے تو یہ تو ان کو ایک ریاضت بتاتے تھے کہ گلے کے اندر سے آواز نکالنی ہے کیسے نکالنی ہے، نیچے والے سکیل سے آواز نکالنی ہے تو کیسے نکالنی ہے، تو تب انسان طرزوں کے ساتھ نعت پڑھتا تھا۔ آج کل کا نعت خوان ٹون کے ساتھ نعت پڑھتا ہے۔ نعت خوانی کو اگر سیکھا نہیں ہے تو آپ جس بھی روش پہ چل پڑیں گے سمجھیں آپ نے فقط ایک وہ کلام پڑھا ہے، لیکن اگر آپ نے نعت خوانی کو سیکھا ہے اس کے تقاضے کو، پھر آپ ایک ایک جملہ ادا کرتے وقت یہ سوچیں گے کہ میں جس ٹون میں پڑھ رہا ہوں، جس رنگ میں پڑھ رہا ہوں، جس انداز میں پڑھ رہا ہوں، آیا اس کی طرز گانوں کے ساتھ تو نہیں ہے، یا اس کی طرز کوئی ایسی معیوب تو نہیں ہے جو عوام الناس میں بڑی فیمس ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی نعت خوان ہیں انہیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم جب بھی نعت خوانی کریں تو ہماری طرز کسی گانے کی ٹون پہ نہ ہو، تاکہ سننے والے کے ذہن میں حضور کی نعت آئے، نہ کہ جیسے ہی آپ کا بول منہ سے نکلے تو اس کے ذہن میں فٹ سے گانا آ جائے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، گانے ہر جہاں سے گزریں وہاں پر گانے چل رہے ہیں، تو اس لیے نعت خوانوں کے لیے یہ اچھا میسیج ہے کہ اگر وہ یہ اپنے اوپر اپلائی کریں کہ ہم ہمیشہ سے حضور کی نعت کسی اچھی طرز میں پڑھیں گے۔ قاری صاحب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جی جی ماشاء اللہ، اس کی مناسبت سے کوئی جی ہمیں نعت جی ضرور میں سناؤں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا ایک بڑا شعرۂ آفاق کلام ہے، اس کے چند اشعار۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا
کیا جود و کرم، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، واہ کیا جود و کرم، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ اللہ رسول کا کلام جو کہ اس کو سمجھنا بھی ایک فن ہے، اور جی اس کو پڑھنا بھی ایک فن ہے اور اس کو سمجھنا بھی ایک فن ہے، جی جی الحمدللہ۔ تو قاری صاحب ماشاءاللہ ایکچولی تھوڑا سا اختلافات رہتے ہیں ہمارے اہل سنت کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے۔ ایک تو جب نعت خوانی ہوتی ہے تو اس میں ہم پیسوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، نوٹ نشاور کرتے ہیں نعت خوانوں پہ، ایسے ہی اور اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اگر آپ طریقے کی بات کریں تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کا جو ادب ہے، اس کو اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے تو یہ پھر پیسوں کا جو اچھالنا ہے یا ایک بے ادب طریقے سے پیسے دینا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت وہ نعت ہے کہ جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھی تو حضور جان کائنات نے اپنی چادر عطا کی، تو حضور نے کہیں پر بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ حضور نے یوں اچھال کر چادر دی ہو، حضور نے بڑے پیار سے بڑی محبت کے ساتھ نوازا ہے۔ نوازنا یہ حضور کی سنت ہے، آپ ثنا خان کو اپنے احسن انداز سے جس طرح مرضی نوازیں، لیکن خدمت کرنا چاہیں، ان کو جو بھی دینا چاہیں وہ ایسے لگے کہ ایک نعت خوان کو آپ تحفہ پیش کر رہے ہیں، نہ کہ جیسے آج ہمارے مذاہب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ جن پر اس طرح کے نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں، پھر یہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ان کے ماڈل کو رکھتے ہیں کہ دیکھیں آیا ایک گانا گانے والی ہے یا گانا گانے والا ہے یا ناچنے والی ہے یا ناچنے والا ہے، ان کو بھی اسی انداز سے نوٹ دیے جا رہے ہیں، نعت خوانوں کو بھی اسی انداز میں دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا قدم سب سے پہلے نعت خوانوں کو لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسے بے ادب طریقے سے آپ کو نوٹ دے، اسے ایک ہی بات کریں کہ اگر آپ نے حضور جان کائنات کی نعت سن کر جذبات میں آ کر خدمت کرنی ہے تو اسے تحمل سے رکھیں، اسے ادب سے رکھیں، کیونکہ ہماری آج کل کی محافلوں میں بہت سارے ینگ جنریشن ہوتے ہیں جس کے اندر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہیں، تو وہ جب یہ روش دیکھتے ہیں، طریقہ دیکھتے ہیں، پھر وہ اغیار کی باتوں کو سچ ثابت کرتے ہیں کہ وہ لوگ صحیح کہتے ہیں آپ کے بارے میں۔ تو اگر ہم اویئرنس دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ہوگا آنے والا کہ جب نعت خوانوں کو خدمت تو بہت کی جائے گی، لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ دیکھنے والا اور سننے والا اس پر خوش ہوگا انشاءاللہ۔ میری بڑے چند ایک نعت خوانوں سے بھی بات ہوئی تو کہہ رہے ہیں جب نوٹ نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں نا تو نعت خوانوں کا خون بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ زیادہ زور و شور پھر نعت پڑھتے ہیں، یہ تو اگر یہ بھی ضروری ہے کہ بالکل یہ میں نے اپنی فیلڈ میں بہت سے نعت خوانوں کو دیکھا ہے کہ جب تک پیسے نہیں آ رہے ہوتے ان کے انداز میں ایک بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، بڑی تحمل مزاجی ہوتی ہے،
اور جو ہی نوٹوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ان کا انداز ہی بدل جاتا ہے اور ان کا ایک کردار کا جو ایک اپنا ایک لیول ہوتا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نے کیا خوب جملہ کہا تھا کہ نوٹ دیکھنے سے جوش آتا ہے. تو یہ حقیقت ہے, ہم نے دیکھا ہے اپنے اس معاشرے میں. لیکن جو حضور کے لیے نعت پڑھتا ہے, میں نے یہ ایک سٹڈی کی ہے, اس پر میں نے بہت زیادہ ورک کیا ہے کہ میں نے بچپن سے آج تک جو حضور کے لیے نعت پڑھتا ہے اس کو حضور کو دیکھ کر جوش آتا ہے, حضور کی نعت پڑھتے ہوئے جوش آتا ہے. لیکن آج کل کے جو دیکھا دیکھی نعت خوان ہیں, جو حضور کی سنت سے دور ہیں, حضور کے طریقے سے دور ہیں, میں کہتا ہوں نعت خوان اگر عشق کی بات کرے تو اس کی نعت سننے والا کہ اس کے اندر عشق کا ماڈل نظر آنا چاہیے, نہ کہ وہ اشعار کچھ پڑھ رہا ہے لیکن دیکھنے والا ان اشعار کو سن کر اس کی شخصیت کو اور ان اشعاروں کا کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے کہ یار جو یہ پڑھ رہا ہے کیا اس نے وہ اپنے اوپر بھی اپلائی کیا ہے. تو آج کل یہ حقیقت ہے جو عوان صاحب آپ نے بات کی ہے کہ واقعی ایک لسٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھائی نوٹ آنے سے جوش آتا ہے, نوٹ آنے سے جو ہے نا وہ انداز بدل جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضور کے لیے نعت پڑھتا ہے وہ جب نعت پڑھتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے یا تو مکہ المکرمہ آتا ہے یا تو مدینہ منورہ آتا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, ہمارا تعلق کیونکہ چشتیہ خاندان سے تو قوالی کافی ہمارے خاندان بھائی جاتی سننا, اس کو دیکھنا, اس کے بارے میں اکثر میں پڑھتا ہوں کہ قوالی کے آداب کے بارے میں جی تو بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ قوال جو ہیں وہ نمازی ہوں, ان کے باوضو ہوں, سننے والے بھی نمازی ہوں, باوضو ہوں اور بیٹھے ہوں. اس طریقے سے اور بھی بے شمار ان کی شرائط ہیں جو کہ حضرت میر خسرو نے بیان فرمائی ہیں. جی 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 کیونکہ نعت خوانی کی بھی کوئی ایسی شرائط ہیں جو کوئی ایسے سلسلے ہیں. جی جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چشتی ہیں انہوں نے تو روح کی غذا ہی قوالی کو رکھا ہوا ہے, تو ان کا ایک اپنا ایک معاملہ ہے, وہ قوالی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی شروع میں عوان صاحب آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو اس کا نالج ہونا ضروری ہے. نعت خوانی تو اتنا باادب اور باادب طریقہ ہے کہ آپ نعت پڑھنے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہوں, اس کے بعد آپ کے منہ سے کوئی نشہ آور چیز کی بدبو نہ آئے. جیسا کہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کچھ نعت خوان ایسے ہیں جو اسموکنگ کر کے ویسے ہی ہم نے دیکھا اسٹیج پر چڑھ جاتے ہیں. جی بالکل. کیا ہے جی, وہ سگریٹ پینے سے گلے کی جو ایک رگیں ہیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں تو آواز جو ہے نا وہ ڈولتی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام کے گفتن کمال بے ادبیست, کہ حضور جانے کائنات کی نعت پڑھنے کے لیے اگر میں ہزاروں پھولوں کا جو مشک ہے, جو کہہ لیں کہ عرق ہے, اسے اپنے زبان اور اپنے منہ کو پاک کروں پھر پڑھوں, پھر بھی حضور کی نعت کا حق نہیں ادا ہو سکتا. تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نشہ کرنے والا شخص یا ایک آج کل کے عام فہم میں کہا جائے کہ ایک دنیا دار ایسا کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے حضور کی نعت پڑھنی کیسے ہے, حضور کا نام لینا کیسے ہے, اس کا انداز اور ہے, رنگ ڈھنگ اور ہے, تو بس اس نے دیکھا کہ نعت پڑھنے سے کچھ پیسے مل جائیں گے, وہ چلتے ہوئے اچانک سے سٹیج پر آ گیا اور حضور کی نعت پڑھ کر پیسے پکڑے تو چلتا بنا. تو جیسے قوالی کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ باادب ہونا چاہیے, وضو کر کے بیٹھنا چاہیے, تو نعت خوانی کا تو اس سے بھی اعلیٰ مقام ہے, اس سے بھی اعلیٰ مقام ہے. تو اس کے لیے بھی یہ سارے تقاضے ہیں کہ انسان سب سے پہلے باادب ہو اور حضور کے اسوہ حسنہ پر, حضور کی سیرت پر چلنے والا ہو, اسے اور سنت پر چلنے والا ہو, وہ نعت پڑھے تاکہ نہ صرف اس کی نعت حضور کی بارگاہ میں پہنچے بلکہ ہر دل میں پہنچے اور سب کا دل کرے کہ ہاں حضور کی نعت کے بعد حضور کا عشق ہمارے سینوں میں اجاگر ہو گئے. تو قاری صاحب کی پسندیدہ نعت کون سی ہے؟ پسندیدہ نعت, اور کوئی ایسی نعت بھی ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ خود بھی کبھی جذبات؟ جی الحمدللہ میری پسندیدہ نعت وہ ہے جو میرے استاد گرامی الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں چونکہ ان کا شاگرد ہوں, نہیں چکوال کے, یہ وہ نعت خوان ہیں کہ نہ صرف نعت خوان تھے بلکہ ایک چلتا پھرتا رول ماڈل تھے نعت خوانوں کے لیے. تو ان کا ایک کلام بڑا فیمس ہے, تو مجھے وہ بڑا پسندیدہ بھی ہے اور میں اکثر پڑھتا ہوں, ہے بھی آمد کے حوالے سے. اس کے چند اشعار سماعت کیجیے. تو شاہ خوباں
تو جانے جانا تو شاہ خوباں، تو جانے جانا تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، اور خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، اور ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین آپ کو بھی یقیناً پسند آ رہا ہوگا ہمارا یہ گفتگو جو چل رہی ہے، روحانی محفل ہماری چل رہی ہے، کہتے ہیں جہاں پہ حضور کا ذکر ہو تو وہاں پہ آپ خود تشریف لے آتے ہیں، جی ایسے ہوتا ہے، بے شک بے شک، جو ہمیں سامعین سنیں گے اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکات سے ان کے بھی مسئلے حل ہوں، ان کے دلوں میں حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہو۔ تو قاری صاحب ہمیں بتائیں کہ کوئی نوجوان نعت خوانی کرنا چاہتا ہو، سیکھنا چاہتا ہو، سب سے پہلے اسے کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ سب سے پہلے آواز اچھی ہو تھوڑی بہت، جی ماشاء اللہ تو وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ اس کو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ کسی ایسے استاد کو دیکھے کہ جو صحیح معنوں میں حضور کی نعت پڑھنے والا ہے، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے اس پر رکت طاری ہوتی ہے،
ایسے استاد کو پکڑے اور پھر اپنی آواز کی، اپنے گلے کی حفاظت کرے. اپنے گلے کی حفاظت کرتے ہوئے جب وہ نعت خوانی کو سیکھے گا انشاءاللہ العزیز. کئی دوست میں نے دیکھے ہیں کہ جن کی آواز پیاری نہیں بھی ہوتی لیکن وہ نعت خوانی کو اتنے جذبے سے سیکھتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کا انداز آ جاتا ہے. ریاض آپ جتنا بھی کر لیں اس سے جی پختگی آ جاتی ہے. پختگی ایسے ہی ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے نشہ آور چیزیں ہیں جن کو کرنے سے آواز میں پختگی آتی ہے، لیکن میں نے اس 30 سالہ کیریئر میں جو ایک چیز دیکھی ہے سب سے پہلے کہ اگر نعت پڑھنے والے کی نیند پوری ہے. اچھا جی، یہ ایک بڑا میں آپ کو ٹپ دینے لگا ہوں جو میں بہت کم اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں اور اسٹوڈنٹس کو زیادہ بتاتا ہوں. آپ نے چونکہ یہ بات بتائی کہ جو نعت سیکھنا چاہے تو میں ان کے لیے یہ ٹپ دینا چاہوں گا، اگر آپ کی نیند کا دورانیہ پورا ہے جی بالکل، پھر آپ چاہے جیسی مرضی خوراک کھائیں، ٹھنڈا پانی پئیں، چاول کھائیں، آپ کی آواز پر وہ چیزیں اثر نہیں کریں گی. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے، آپ کی باڈی تھکاوٹ میں ہے، آپ کا گلا تھکا ہوا ہے، تو پھر آپ چاہے غرارے کرتے رہیں، چاہے آپ کوئی ملٹھی کھاتے رہیں، تو آپ کی آواز میں وہ ایک پختگی نہیں آئے گی اور وہ چاشنی نہیں آئے گی جو ایک آپ بالکل ریلیکس اور فریش ہو کے پڑھیں گے. انشاءاللہ العزیز جتنے بھی جوان ہیں انہیں میں کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کے ذریعے اگر آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے تو ہر ایک مسلمان کلمہ گو کو حضور کا نعت خوان ہونا چاہیے، حضور کی نعت پڑھنے کا انداز آنا چاہیے، تاکہ آپ ضروری نہیں ہے کہ بڑے اسٹیجوں پر جائیں، بڑی بڑی محافل میں جائیں، آپ گھر کے اندر. اور میرا ایک ویژن رہا ہے، میں بچپن سے آج تک جب بھی کسی محفل میں نعت کے لیے جایا کرتا تو میں گھر میں پہلے اپنی والدہ کو نعت سنایا کرتا. سبحان اللہ. میری والدہ نے سن کر اشک بار ہونا اور دعا کرنی، اللہ کریم تمہیں عزتیں عطا فرمائے. آج میرے والدین کی یہ دعائیں ہیں کہ الحمدللہ نہ صرف مرکزی محافل میں بلکہ پورے پاکستان میں اور اسی حضور کی نعت کا صدقہ اللہ کریم نے اپنا گھر بھی دکھایا، اپنے حضور کا در بھی دکھایا. اللہ تعالیٰ جتنے بھی نعت خوان ہیں ان کو صحیح معنوں میں حضور کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اچھا آخر میں کیسا آپ کو دنیا بھر کے جو نعت خواں حضرات ہیں، جو نعت سننے والے حضرات ہیں، ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں تو ایک تو آپ نے دے دیا کہ نیند پوری کرے نعت خواں. جی ایسے ہی. کوئی اور آپ پیغام دینا چاہتے ہوں؟ اور میں جتنے بھی پاکستان کے یا پاکستان سے باہر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ نہ صرف حضور جانے کائنات کی تعریف کریں بلکہ اپنی سیرتوں کو بھی حضور جانے کائنات جیسا بنائیں، تاکہ آپ کو سننے والے جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اگر نعت سننی ہے یا نعت پڑھنی ہے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے. ایک نعت خوان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جہاں سے گزرے اس کو بتانا نہ پڑے کہ میں حضور کا نعت خوان ہوں، دیکھنے والا کہے جی حضور کا عاشق ہوں. یہ حضور جانے کائنات کے غلام دیکھ کر کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام جا رہا ہے. تو اگر آپ کی صورت اور آپ کی سیرت دونوں ایک جیسی ہو جائیں گی تو پھر آپ کا ہر جملہ، اور یہاں پر میں ایک بڑی درد دل سے بات کہوں گا، اکثر میں عوام الناس کو بھی کہتا ہوں کہ نعت خوانوں کو سننے والے آج کوئی درویش بن گئے، کوئی ولی بن گئے، کوئی بڑے بڑے عاشق بن گئے، لیکن نعت خوانوں میں سے ایک طبقہ ہے جو آج بھی ویسے کا ویسے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کے لیے نہیں فقط پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں. خدا را حضور کے لیے نعت پڑھیے تاکہ آپ سے حضور بھی خوش ہوں اور حضور کے امتی بھی آپ سے خوش ہوں. خود آ جائیں گے آپ کے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی. اس کا تو وہ ایک شعر ہے نا امان صاحب، دامن محبوب سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو بس جس کا زمانہ ہو گیا اس کے پاس مال بھی آ گیا اور مال و متاع بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. حقیقت تو یہ ہے کہ جب حضور سے محبت ہو جائے پھر آپ کو کسی چیز دنیاوی چیز کی کمی رہتی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں رہتی. بے شک بے شک ایسا ہی آپ کو ضرورت بھی نہیں ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی. تو کیسا ماشاء اللہ بڑی ہمیں مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. جزاک اللہ. میں آخر میں کوئی نا محبت بڑی، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جی جی کوئی حضور کی آمد کے حوالے سے کوئی ان سے کوئی ہمیں کلام نوازیں جی جی تاکہ ہم اپنی اس خوبصورت محفل کا دل تو نہیں کر رہا کہ اختتام کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے اختتام تو کرنا جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ایسے ہی. میں انشاءاللہ العزیز حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے تو بڑی ایک مشہور نعت ہے، پنجابی کی ہے، تو میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ وہی سناؤں آپ کو. اور مجھے بھی یہ پڑھ کر بڑا ایک جوش آتا ہے، مجھے پیسے دے کر جوش کم اور حضور کی کئی ایسی نعتیں پڑھ کر جوش زیادہ آتا ہے.
माशाल्लाह। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं किन्नू कवा तेरे जिया आका तेरे जिया कोई नहीं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा गोदी चिले के सरकार नो गोदी चिले के सरकार नो सोने मिठल मन ठार नो आखे हलीमा सादिया तेरे जिया कोई नहीं आखे हलीमा सादिया आका तेरे जिया कोई नहीं हलीमा सादिया सारा सारा दिन सहरा में घूम लेती थी उन्हें जब भूख लगती थी नबी को चूम लेती थी आंखें हली माँ सादिया आका तेरे जिया कोई नहीं अक़सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे यूसुफ ने भी ए खो के आका तेरे जिया कोई नहीं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं किन्नू कमा तेरे जिया आका तेरे जिया कोई नहीं मन मोड़िया नबी सोनिया मन मोड़िया नबी सोनिया कुरान है तेरा नात खां मन मोड़िया नबी सोनिया कुरान है तेरा नात खां अरबो अजम देवालिया आका तेरे जिया कोई नहीं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं होवे फकीर या बादशाह भावे गदा नियाजी जिया सब खांदे ने सदका तेरा का तेरे जिया कोई नहीं। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह, वाकई कोई नहीं है। बेशक जी, बेशक। कारी सईद वैसे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल गुफ्तगू बिदासत में हमारे साथ अपने ख्यालात का भी इज़हार किया। जी जी, हमें अपनी नहायत ही खूबसूरत आवाज़ में नहायत ही खूबसूरत कलाम भी आपने पेश किया। आपकी गुफ्तगू से एक बात बहुत ही वाज़ेह हुई है कि नात ख़्वानी सिर्फ खूबसूरत आवाज़ का नाम नहीं बल्कि अदब, अकीदत और मोहब्बत, बेशक, और ज़िम्मेदारी का नाम, बेशक बेशक। और नाज़रीन, अगर आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई हो, कारी सईद वैसे साहब की आपको नातें पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कारी साहब की माशाल्लाह कौन सी नात पसंद आई है। मिलते हैं अगली किसी शख्सियत तक के लिए। आसिफ अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया कारी साहब। जज़ाकल्लाह।